دوستوں، پہلی بار طالبان کے امیر المجاہدین ملا یعقوب نے ہمسایہ ممالک کو کھلے الفاظ میں بڑا پیغام دے دیا ہے۔ دوستوں، ملا یعقوب طالبان کے امیر ہونے کے ساتھ ساتھ امریکیوں کے خلاف جنگ لڑنے والے ملا عمر کے بیٹے بھی ہیں اور ان کے پاس پورے طالبان کی عسکری قیادت کا کنٹرول ہے۔ دوستوں، موجودہ وقت میں افغانستان اور اس کے ہمسایہ ممالک دنیا بھر کی نظروں میں ہیں اور مغربی ممالک سمیت امریکہ طالبان کا جائزہ لینے میں مصروف ہیں۔ دوستوں، ایسے وقت میں طالبان کے امیر المجاہدین نے ایک اور بیان جاری کر دیا ہے اور یہ حالات پر کیسے اثر انداز ہونے والا ہے، اس بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہو سکتا ہے۔ دوستوں، دو اہم ترین اسلامی ہمسایہ ممالک سے متعلق ملا یعقوب کے بیان کے بارے میں بات کرنے کے ساتھ اس بیان کے دورانیے پر بھی بات کریں گے کہ آیا یہ اتنا اہم کیوں ہے۔ دوستوں، یہاں پر ایک بات ذہن نشیں کر لیں کہ اس وقت سینٹرل ایشین ممالک میں حالات خراب ہیں، جس کی ایک اہم ترین وجہ قزاقستان میں ہونے والی بغاوت ہے اور یہاں پر 2500 روسی افواج بھی موجود ہیں۔ دوستوں، اس دورانیے میں مجاہدین کے امیر نے تاجکستان اور ازبکستان کو للکار دیا ہے، لیکن معاملہ کیا ہے؟ دوستوں، جیسے ہی طالبان نے افغانستان میں اقتدار حاصل کیا تو جوک در جوک لوگوں سمیت اہم ترین عہدیدار اور اعلیٰ قیادت نے ایران سمیت مختلف سینٹرل ایشین ممالک کا رخ کیا، جس میں تاجکستان اور ازبکستان اہمیت کے حامل ہیں۔ دوستوں، حکومت کی منتقل کیے جانے کے عمل میں دسیوں ہزار ہیلی کاپٹر، فضائی اور جنگی دستوں کے ساتھ ساتھ سابق سرکاری سیکورٹی افسران، فوجی بھی انہی ممالک میں کوچ کر گئے۔ دوستوں، یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سابق صدر اشرف غنی صرف 4 دیگر افراد کے ساتھ صدارتی محل سے ازبکستان کے ترمزی ہوائی اڈے کے لیے 4 فوجی ہیلی کاپٹر ساتھ لے گئے، جبکہ اس وقت تاجکستان اور ازبکستان نے امریکہ سے یہ درخواست بھی کی تھی کہ وہ افغان طیاروں کی تعداد پر گہری نظر رکھے جو امریکہ نے حکومت کو دیے ہیں، نہ کہ طالبان کو۔ دوستوں، تب اس حوالے سے ایک خبر رساں ادارے روئٹرز نے بھی یہ خبر بریک کی۔ دوستوں، ابھی یہ مسئلہ زیر غور ہی تھا کہ طالبان کے قائم مقام وزیر دفاع نے کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ایک تقریب میں کہا کہ بیرونی ممالک میں غیر ملکی افسران اور افغان عوام کی عزت نہیں کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے اشرف غنی کی فوجی حکومت کے پائلٹس اور انجینئرز کو وطن واپس آنے کو کہا۔ دوستوں، ماضی میں بھی ملا یعقوب نے فوج کو افغانستان کا دارالحکومت قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم پچھلی حکومت کے مقابلے میں آپ سے محبت، عزت اور احترام پسند کریں گے، لیکن اس کے باوجود افغان فوجیوں نے واپس آنے سے انکار کر دیا تھا اور جواز یہ پیش کیا کہ طالبان کی جانب سے اس سے قبل سابق فوجی اہلکاروں کی گرفتاری اور ان پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ دوستوں، ملا یعقوب کے ان بیانات کا اصل مقصد افغانستان کی فوجی طاقت کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ تمام جنگی طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کو بھی واپس لانا تھا جو افسران اور پائلٹس اپنے ساتھ لے گئے تھے، لیکن یہ طریقہ کام نہ آیا۔ دوستوں، اس کے بعد ملا یعقوب نے حتمی پیغام دیتے ہوئے 2 ہمسایہ ممالک کے نام ایک بیان جاری کر دیا، جس میں انہوں نے ان ممالک کو دھمکی آمیز الفاظ میں کہا کہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے اور ہم آرام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے طیارے اور جنگی ساز و سامان واپس کر دیے جائیں۔ دوستوں، ملا یعقوب اس وقت طالبان کے نائب سربراہ بھی ہیں۔ ان کو جاننے اور قریب سے دیکھنے والوں کا کہنا ہے کہ اس کی عمر تقریباً 27 سال ہے اور اس نے ابتدائی دینی تعلیم پاکستان کے مدارس میں حاصل کی ہے۔ ملا یعقوب کی جوان ہونے کی وجہ سے یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید ان کا سیاسی اور جنگی امور میں تجربہ اتنا زیادہ نہیں، لیکن ملا محمد عمر کے بیٹے ہونے کے ناطے طالبان کے فوجی کمانڈروں اور سیاسی رہنما ان کی اطاعت کریں گے۔ دوستوں، طالبان حکومت میں وزیر خزانہ ملا آغا جان معتصم کا، جو کہ ملا عمر کے خاندان کے قریب سمجھے جاتے ہیں، کہنا ہے کہ یعقوب ایک دینی عالم ہے اور گزشتہ 19 سالوں میں وقتاً فوقتاً امریکی اور نیٹو افواج کے خلاف جنگی محاذوں پر کارروائیوں میں حصہ لیتے رہے ہیں۔ آغا جان کا مزید کہنا ہے کہ ملا یعقوب اس لیے بھی جنگی تجربہ رکھتے ہیں کہ ان کے والد ایک فوجی شخصیت تھے اور یعقوب نے والد سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے۔ دوستوں، ملا یعقوب کی نئی ذمہ داری نے کئی سوالات کو جنم دیا۔ اس تقرری کی کیا ضرورت تھی جبکہ توجہ سیاسی عمل پر ہے؟ 19 سال سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے طالبان کا امریکہ سے معاہدہ ہو چکا ہے، غیر ملکی افواج کے ساتھ جنگ بندی برقرار ہے اور بین الافغانی مذاکرات شروع کرانے کے لیے قیدیوں کی رہائی کا سلسلہ جاری ہے۔ دوستوں، ملا یعقوب کو طالبان کے اہم فوجی ذمہ داروں پر فوقیت دی گئی ہے کیونکہ ملا عمر کی وجہ سے شاید فوجی کمانڈرز اور سیاسی رہنما ان کی بات کو زیادہ اہمیت دیں۔ فوجی کمیشن کے سابق سربراہ ملا عبدالقیوم ذاکر اور جنوبی صوبوں کے فوجی امور کے انچارج صدر ابراہیم جیسے سینئر عہدیدار ملا یعقوب کے معاونین مقرر کیے گئے ہیں اور اب ان کے ماتحت ہوں گے۔
रॉयटर्स ने भी ये खबर ब्रेक की। दोस्तों, अभी ये मसला ज़ेर गौर ही था कि तालिबान के कायम मकाम वज़ीर दिफा ने काबुल के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर एक तकरीब में कहा कि बैरूनी ममालिक में गैर मुल्की अफसरान और अफ़गान आवाम की इज़्ज़त नहीं की जा रही है, और साथ ही उन्होंने अशरफ गनी की फ़ौजी हुकूमत के पायलट्स और इंजीनियर्स को वतन वापस आने को कहा। दोस्तों, माजी में भी मुल्ला याकूब ने फ़ौज को अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत करार देते हुए कहा था कि हम पिछली हुकूमत के मुकाबले में आपसे मोहब्बत, इज़्ज़त और एहतराम पसंद करेंगे, लेकिन इसके बावजूद अफ़गान फ़ौजियों ने वापस आने से इनकार कर दिया था और जवाज़ ये पेश किया कि तालिबान की जानिब से इससे कबल साबिक फ़ौजी एहलकारों की गिरफ्तारी और उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। दोस्तों, मुल्ला याकूब के इन बयानात का असल मकसद अफ़गानिस्तान की फ़ौजी ताकत को बढ़ाने के साथ साथ तमाम जंगी तैयारों और हेलीकॉप्टरों को भी वापस लाना था, जो अफसरान और पायलट्स अपने साथ ले गए थे, लेकिन ये तरीका काम ना आया। दोस्तों, इसके बाद मुल्ला याकूब ने हतमी पैगाम देते हुए 2 हमसाया ममालिक के नाम एक बयान जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने इन ममालिक को धमकी आमेज़ अल्फाज में कहा कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है और हम आराम से ये कह रहे हैं कि हमारे तैयारे और जंगी साजो सामान वापस कर दिए जाएं। दोस्तों, मुल्ला याकूब इस वक्त तालिबान के नायब सरबराह भी हैं। उनको जानने और करीब से देखने वालों का कहना है कि उसकी उम्र तकरीबन 27 साल है और उसने इब्तिदाई दीनी तालीम पाकिस्तान के मदारस में हासिल की है। मुल्ला याकूब की जवान होने की वजह से ये ख्याल किया जा रहा है कि शायद इनका सियासी और जंगी उमूर में तजुर्बा इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे होने के नाते तालिबान के फ़ौजी कमांडरों और सियासी रहनुमा इनकी अतात करेंगे। दोस्तों, तालिबान हुकूमत में वज़ीर ख़जाना मुल्ला आगा जान मोतसम का, जो कि मुल्ला उमर के ख़ानदान के करीब समझे जाते हैं, कहना है कि याकूब एक दीनी आलिम है और गुज़िश्ता 19 सालों में वक्तन फ़वक्तन अमरीकी और नेटो अफवाज के ख़िलाफ़ जंगी महाज़ों पर कार्रवाइयों में हिस्सा लेते रहे हैं। आगा जान का मज़ीद कहना है कि मुल्ला याकूब इसलिए भी जंगी तजुर्बा रखते हैं कि उनके वालिद एक फ़ौजी शख्सियत थे और याकूब ने वालिद से भी बहुत कुछ सीखा है। दोस्तों, मुल्ला याकूब की नई ज़िम्मेदारी ने कई सवालात को जन्म दिया। इस तकर्री की क्या ज़रूरत थी जबकि तवज्जो सियासी अमल पर है। 19 साल से जारी जंग के खात्मे के लिए तालिबान का अमेरिका से मुआहदा हो चुका है, गैर मुल्की अफवाज के साथ जंग बंदी बरकरार है और बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात शुरू कराने के लिए कैदियों की रिहाई का सिलसिला जारी है। दोस्तों, मुल्ला याकूब को तालिबान के अहम फ़ौजी ज़िम्मेदारों पर फ़ौक़ियत दी गई है, क्योंकि मुल्ला उमर की वजह से शायद फ़ौजी कमांडर्स और सियासी रहनुमा इनकी बात को ज़्यादा अहमियत दें। फ़ौजी कमीशन के साबिक सरबराह मुल्ला अब्दुल क़य्यूम ज़ाकिर और जनूबी सूबों के फ़ौजी उमूर के इंचार्ज सदर इब्राहिम जैसे सीनियर ओहदेदार मुल्ला याकूब के मुआवनीन मुकर्रर किए गए हैं और अब इनके मातहत होंगे।